بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حب العاص کے بارے میں بتایا جائے گا جو ایک جڑی بوٹی ہے۔ ناظرین، اس کے دو مشہور نام ہیں، آس اور حب العاص۔ عربی میں اس کو تخم مورو کہتے ہیں، پنجابی میں موڑیاں، اور انگلش زبان میں اس کو مرٹل بیری کہتے ہیں۔ ناظرین، حب العاص کا پودا جھاڑی دار ہوتا ہے، اس کی اونچائی 20 سے 30 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے پتوں کو ورق آس یا برگ مورو کہتے ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے اور پھول سفید ہوتے ہیں۔ پھل سیاہ رنگ کے ترش لگتے ہیں۔ یہ پھل پہلے سیاہی مائل ہوتے ہیں جو خشک ہونے پر کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی پودا ہے۔ اس پودے کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے پتے، پھل اور بیج استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے پتے برگ مورو اور پھل حب العاص کے نام سے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ ناظرین، اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ اس کی مقدار استعمال جو ہے وہ 3 گرام سے 5 گرام تک ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق اس میں روغن، رال، ٹینین، سٹرک ایسڈ، شکر اور سیلک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس کے فوائد کی بات کی جائے تو یہ خون روکنے اور ریاح کو دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ دستوں، پیچس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر ایک عضو سے خون آنا بند کرتا ہے، معدہ کو طاقت دیتا ہے، عورتوں کے زیادتی ایام کے اعضاء میں بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے پتوں سے خوشبودار تیل بھی بنایا جاتا ہے جو کہ پرفیومری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بالوں کو لمبا کرنے اور سیاہ رکھنے کے لیے بھی اسے تیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بغل کا پسینہ روکنے اور اس کی بو زائل کرنے کے لیے اس کے پتوں کا لیپ کیا جاتا ہے۔ برگ مورو کے تازہ یا خشک پتوں کے جوشاندے سے پایوریا کے لیے اس کی کلیاں کرائی جاتی ہیں، جس سے نہ صرف پایوریا بلکہ منہ کی بدبو، چھالے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ حب العاص کو پیس کر سفوف بنا لیں اور بطور منجن استعمال کرائیں۔ مسوڑوں کی سوجن اور پایوریا کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر اندرونی استعمال کی بات کی جائے تو ناظرین، حب العاص کا سفوف بنا لیں اور 5 گرام کی مقدار میں تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔ خونی پیچس، خونی دست اور زیادتی ایام کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور اب کچھ ذکر کرتے ہیں حب العاص سے بننے والے آزمودہ اور مجرب نسخہ جات کا۔ اس حال اطفال کے لیے حب العاص 3 گرام، انجبار 3 گرام کو موٹا موٹا کوٹ کر 20 گرام پانی میں پکائیں اور چھان کر چینی ملا کر ایک ایک گھونٹ عمر کے مطابق دیں۔ اس کے علاوہ حب العاص، سونف، دانہ الائچی خرد، ہر ایک کو 1 گرام لے کر پانی میں پیس کر چھان لیں اور مشری 5 گرام ملا کر صبح و شام پلائیں۔ دستوں کو روکنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر تو ناظرین خونی دست آ رہے ہوں تو اس کے لیے حب العاص 5 گرام، جڑ انجبار 9 گرام، سماق 5 گرام، ان سب کو جوش دے کر صاف کر کے دم الاخوان 1 گرام، سنگ جراحت صاف شدہ آدھا گرام چھڑک کر دن میں 3 بار پلائیں۔ اس نسخہ کا پھوگ پھر جوش دے کر چھان کر پہلے کی طرح دوسرے وقت پلائیں۔ خونی دستوں کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ مزید یہ کہ شیرہ حب العاص 4 گرام، لعاب ریشہ ختمی 5 گرام، ان کو لے کر آپ شربت بنفشہ 20 گرام ڈال کر اسپغول سالم 3 گرام چھڑک کر پلا دیں۔ ناظرین، اس کا ایک مشہور شربت بھی تیار ہوتا ہے جس کو شربت حب العاص کہتے ہیں۔ اس کو تیار کرنے کے لیے حب العاص 250 گرام کو پانی 400 گرام میں بھگو کر آدھا گھنٹہ جوش دیں اور چھان لیں۔ پھر اس میں 1.5 کلو چینی ملا کر 2 بوتل شربت تیار کریں۔ خوراک اس کی جو ہے وہ 25 گرام پانی میں ملا کر پلائیں۔ دستوں کو بند کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حب العاص کے مرکبات میں جو انتہائی مشہور مرکب ہے وہ ہے جوارش جالینوس۔ تو جیسے کہ ہم آپ کو اس حب العاص کے فوائد بتا رہے ہیں اور اس کے نسخہ جات بھی بتا رہے ہیں، تو ساتھ چلتے چلتے آپ کو جوارش جالینوس کا نسخہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو نوٹ فرمائیے کہ حب العاص، سنبل الطیب، الائچی خرد، تاج، دار چینی، خلنجان، لونگ، ناگر موتھا، سونڈ، مرچا، پپلی، کست میٹھی یعنی کست شیریں، عود بلسان، اسارون، چرائتا میٹھا یعنی چرائتا شیریں، کیسر یعنی زعفران، وہ اپنے اصلی 1 نمبر کوالٹی کا لینا ہے۔ ہر ایک کی مقدار جو ہے وہ 12 گرام ہونی چاہیے۔ مستگی رومی آپ نے 30 گرام لینی ہے۔
چینی سفید وہ ½ کلو آپ نے لینی ہے، اور شہد خالص 250 گرام لینا ہے۔ چینی اور شہد کا قوام بنا کر جو ہے اس میں دماؤں کو کوٹ کر شامل کر دینا ہے، کوٹ کر اور چھان کر ملا لینا ہے۔ تو اس طرح اس کی ایک معجون بن جائے گی، جس کو جوارش جالینوس کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ مفید جوارش ہے، بہت زیادہ زبردست معجون ہے یہ۔ اس کی خوراک جو ہے وہ 6 سے 9 گرام تک غذا سے پہلے یا بعد دونوں وقت عرق سونف یا تازہ پانی سے آپ کھلا سکتے ہیں۔ یہ جوارش ناظرین جگر کو طاقت دیتی ہے، بھوک انتہائی بڑھاتی ہے، ریح کو خارج کرتی ہے، پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے، پٹھوں کو انتہائی مضبوطی دیتی ہے، اور اس کا لگاتار استعمال اگر کیا جائے تو بالوں کی سیاہی بھی قائم رکھتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مستگی رومی کو علیحدہ پیس کر صفوف شدہ ادویات میں آپ نے ملانا ہے، اور قوام کو انگیٹھی سے اتار کر اس میں زعفران شامل کرنا ہے، عرق گلاب کے اندر ملا کر، اور اچھی طرح حل کر کے اس میں ملائیں۔ پھر خشک دوا تھوڑی تھوڑی ڈال کر جوارش تیار کریں، اور جب تک سرد نہ ہو چمچہ ہلاتے رہیں۔ ناظرین حب العاص سے ایک روغن تیار کیا جاتا ہے جس کو روغن گیسو دراز کہتے ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے استعمال سے بال لمبے ہوں گے، تو اس کا نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس میں حب العاص کے پتے آپ نے 240 گرام لینے ہیں، اور ایک اور دوا ہے جس کو ضرورت کہتے ہیں، پرسیوں شاں، تباشیر، گرد سماک، پھول انار، ہر ایک آپ نے 20 گرام لے لینا ہے۔ اس کے علاوہ لازن، سپاری چھلکا انار، چھلکا بہیڑا، ہر ایک 40 گرام آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے علاوہ چھلکا ہڑ پیلی یعنی ہرڑ پیلی ہرڑ، اس کا چھلکا آپ نے لے لینا ہے۔ مازو سبز، یہ سارے جو ہے یہ 60 گرام آپ نے لینا ہے۔ آملہ خشک خستہ 100 گرام آپ نے لینا ہے۔ سب ادویات کو کوٹ کر چھان لیں اور 4 کلو پانی میں رات کو بھگو دیں۔ اگلے دن دھیمی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا حصہ رہ جائے تو مل کر چھان لیں، اور اس میں 2.5 کلو خالص تیلوں کا تیل ملا کر نرم نرم آگ پر پکائیں۔ ناظرین جب پانی جل جائے تو تیل کو آپ اتار لیں، ٹھنڈا کر کے اس کو چھان لیں۔ چاہیں تو آپ اس میں کوئی مناسب سی خوشبو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت ہو، جب بھی آپ اپنے سر میں لگانا چاہیں، تھوڑا سا تیل سر میں لے کر اس کو بالوں کا مساج کریں، اور تاکہ وہ بالوں میں جذب ہو جائے۔ یہ تیل بالوں کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے اور ان کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے دماغ کو بھی بہت طاقت دیتا ہے۔ تو ناظرین حب العاص کے متعلق ہم نے آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کی، اور اس کے متعلق نسخہ جات بھی آپ کو بہت سارے بتائے ہم نے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ کو پسند بھی آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی دعاؤں سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔